یہ سوال بڑا اہم ہے، اس سوال کو بھی سمجھیں۔ اگر سوال سمجھیں، اگر نماز فجر کی سنتیں پڑھ رہے ہو، آخری رکعت نکلنے کا خطرہ ہو اور سنتیں پڑھنے والا سلام پھیرتے صرف تحیات پڑھ کر، تو کیا حکم ہے؟ یہ سوال سمجھے، میں جواب بھی تفصیل سے دیتا ہوں۔ ایک آدمی فجر کی نماز میں اس وقت آیا جب آخری رکعت تھی اور یہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس بنیاد پر کہ میں امام کو پالوں گا، لیکن ایسا ہوا کہ امام نے رکعت جلدی پوری کی، تشہد میں سلام پھیرنے کے لیے بیٹھ گیا اور ادھر اس کی سنتیں بھی آخر میں پہنچ گئی، تو کیا صرف التحیات پڑھ کے سلام پھیر دے اور نماز میں شریک ہو جائے؟ تو کیا حکم ہے سوال۔ اب جواب سمجھیں۔ ویسے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مکبر تکبیر کہہ دے، پیچھے کوئی اور نماز نہیں، اب نماز فرض ہے، اس میں شامل ہو جاؤ۔ اگر کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے اور 4 کی 2 پڑھی ہیں تو 2 پر سلام پھیر دے، وہ نفل ہو جائیں گے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ صرف فجر کی سنتوں کو یہ امتیازی حیثیت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا فجر کی سنتیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز جماعت ملنے کی امید ہے تو سنتیں پڑھے اور جماعت میں شریک ہو جائے۔ پھر بعض نے کہا آخری رکعت ملنے کی امید ہے تب تک پڑھ سکتے، اور بعض نے کہا تشہد تک مل جائے تب بھی سنتیں پڑھے۔ لیکن اگر صورت یہی بن جائے جو سائل نے کی ہے کہ اگر یہ سنتیں آخر میں پڑھ رہا ہے، امام بھی تشہد میں بیٹھ گیا، امکان ہے کہ امام سلام پھیر دے، تو اس کو چاہیے تحیات پڑھ کر بھی سلام پھیر دے، تاکہ جماعت واجب کا درجہ ہے اور یہ سنت ہے اور واجب کا درجہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے جماعت میں شریک ہو جائے۔ امام اگر تحیات سے اٹھ جائے تو مقتدی کیا کریں؟ دیکھو یہ سوال بڑے اہم ہوتے ہیں اور بڑے چن چن کر سوالات ہیں، یہ بڑے اہم ہیں۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی جماعت میں اس طرح شریک ہوتا ہے کہ مقتدی ابھی بیٹھنے والا ہوتا ہے اور امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بس جب امام کھڑا ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لگا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام اگر تشہد میں بیٹھا اور یہ بھی تشہد میں جانے لگا، بھی قریب تھا بیٹھنے کے کہ امام کھڑا ہو گیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بیٹھنے کے قریب ہے، شریک ہونے والا، تو بیٹھے اور عبدہ و رسول تک التحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو۔ اور اگر ابھی نیت ہی باندھی تھی، بیٹھنے ہی لگا تھا، کھڑے ہونے کے قریب تھا، امام کھڑا ہو گیا، تو اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے اگر بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ کر التحیات پڑھ کر کھڑا ہوگا، اگر ابھی نیت باندھی کھڑا ہی ہے پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں، پھر کھڑا ہو کر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ سر ایک یہاں سوال آیا ہے، اس میں نا فیس بک پہ لائیو پوچھ رہے ہیں کوئی روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ روزے کے بارے میں کچھ وضاحت کرتے ہیں، روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ یہ سوال آ رہا ہے کہ اس کا سوال بھی سمجھیں اور جواب بھی۔ سوال یہ ہے کہ روزہ کب فرض ہوتا ہے، تو سادہ جواب سمجھ لیں جب نماز فرض ہوتی ہے روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ روزہ اور نماز دونوں فرائض میں سے، اور بالغ ہونے پر یہ فرض ہوتے ہیں۔ اور بالغ کوئی بچی 9 سال سے پہلے نہیں ہوتی اور کوئی بچہ 12 سال سے پہلے بالغ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی بلوغت کے آثار نظر نہیں آئے تو 15 سال کے اندر پھر بلوغت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ جب جاری ہو جائیں گے اب نماز بھی فرض ہے، اور اگر رمضان شریف آ جائے تو روزہ بھی فرض ہے۔ فجر کی سنت جماعت کھڑی ہو جائے تو کس وقت ادا کرنی چاہیے؟ میں نے یہ سوال پہلے بھی آ گیا کہ اگر یہ فجر کی سنتوں کی خصوصیت ہے، جب تک فجر کی نماز جماعت ملنے کی امید ہے سنتیں پڑھنی چاہیے۔ اگر جماعت نکلنے کا خطرہ ہے پھر سنتیں نہ پڑھے، پھر جماعت واجب ہے، واجب کا درجہ زیادہ ہے۔ ہم نے بعض جگہ دیکھا ہے وہ سنتوں کو اتنا اہم سمجھتے ہیں کہ امام سلام بھی پھیر دے، یہ پھر بھی سنتوں میں لگا رہتا ہے۔ نہیں بھائی، جماعت واجب ہے، واجب کا درجہ زیادہ ہے، تب تک تو سنت پڑھ سکتے ہیں فجر کی جب تک جماعت ملنے کی امید ہے، اور یہ صرف فجر کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر جماعت چھوٹنے کا خطرہ ہے پھر جماعت میں شریک ہو جائے اور سنت اشراق کے وقت پڑھے۔